بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ گلوبلی ریناؤنڈ پاکستانی ریلیجس اسکالر ہیں، ان کا عید کے اجتماع کے موقع کے اوپر ایک خطاب ان کا تھا، اور اس کا مجھے کسی نے بیان بھیجا رائٹنگ میں، اور پھر میری تقی صاحب سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہی بات میں نے کی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی ہے 2-3 منٹ کا، تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو، چونکہ وہ پاکستان کی آج کی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف سیاستدانوں کو یہ بات سننی چاہیے بلکہ ہم تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں جو مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو، اور چونکہ یہ ایک بہت بڑے ریلیجس اسکالر کی طرف سے بات آ رہی ہے تو ہم اس کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ جی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں تقی صاحب نے کی ان کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، اور اس کے بعد ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو تقی صاحب نے جو کہ کل جو بہت بڑا ایک اجتماع تھا عید کا، تو اس سے کراچی میں خطاب کیا، تو اس میں جو انہوں نے کہا سیاسی قیادت اور قوم کے نام جو پیغام تھا وہ اس طرح کی بات تھی کہ جی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے نفرتوں کے بیج بونا ختم کر دو، اسی جذباتیت اور گالم گلوچ کی وجہ سے آدھا ملک ہم گوا بیٹھے، اب آدھا رہ گیا، خدا کے لیے اس کی تو حفاظت کر لو۔ ہمارے معاشرے کے درمیان نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اشتعال انگیزیاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں سیاسی اختلافات کہاں نہیں ہوتے، لیکن ان اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا، عداوت میں تبدیل کر دینا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا ہرگز درست طریقہ نہیں۔ یاد رکھو یہ سیاسی اختلافات کوئی کفر و اسلام کا مارکہ نہیں، یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم نے تو ایمان کا حصہ اللہ معاف کرے بنا لیا، ایک پارٹی یا دوسری پارٹی، ایک فرد یا دوسرا فرد۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ سیاسی اختلاف کوئی کفر و اسلام کا مارکہ نہیں، لیکن ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانا، ایک دوسرے کو ایسے مطعون کرنا جیسے وہ اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ سارا رمضان ہمارا اس آفت میں گزرا ہے۔ کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں؟ اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھیں، آپ کا جو سیاسی نظریہ ہو، اعتدال کو، سنجیدگی کو، متانت کو، سمجھ بوجھ کو اختیار کریں اور جذباتیت کا خاتمہ کریں۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کریں۔ اگر ہم نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو پھر یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائے۔ آدھا ملک ہم گوا بیٹھے اسی جذباتیت کی وجہ سے، اسی گالم گلوچ کی وجہ سے، اسی ناجائز سمجھی کی وجہ سے، اب آدھا رہ گیا، خدا کے لیے اس کی تو حفاظت کر لو۔ جو بات زبان سے نکالو وہ تمہاری 16 آنے سچی ہونی چاہیے۔ دوسرے پر الزام تراشی سے پہلے سوچ لو کہ تم اللہ کے پاس جا کر اس الزام کو ثابت کر سکو گے۔ اگر نہیں ثابت کر سکو گے تو جہنم کے انگارے تمہارے مقدر ہیں۔ اپنی زبان کو قابو میں لاؤ، اپنی سوچ کو قابو میں لاؤ، اپنی فکر کو قابو میں لاؤ، اعتدال پیدا کرو، سنجیدگی پیدا کرو، ایک دوسرے کی بات ٹھنڈے دل سے سمجھنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ تو پھر آخر میں مولانا فرماتے ہیں کہ میں آپ تمام حضرات سے اس عظیم اجتماع کے اندر یہ گزارش کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے نفرتوں کے بیج بونا ختم کر دو، نفرتوں کو اپنے اندر سے، اپنے دل سے نکال دو، اشتعال انگیزیاں ختم کر دو، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اللہ سے رجوع کر کے مانگو، یا اللہ کون سا رستہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس پر عمل کرو۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کا میسج، اور اس سے بہتر ورڈنگ نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر ایکسپریس آپ نہیں کر سکتے۔ تو میری تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، عمران خان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور پھر جو ان کے فالوورز خاص طور کے اوپر، اور میری جب مولانا سے بات ہوئی تو وہی بات تسلیم کر رہے تھے، یہی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گھر میں آپ بیٹھ کے، دوستوں میں آپ بیٹھ کر کے تو آپ بات نہیں کر سکتے، سیاست کے اوپر اتنی نفرت ہو گئی ہے، اور مطلب ہے۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا پنجاب میں، میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ دوست آپس میں بحث کرتے ہوئے جھگڑا ہوا، اور وہاں پہ ایک دوست کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کس قسم کی گندی اور گھٹیا قسم کی ہم سیاست میں پڑ گئے ہیں۔ تو اینی آؤ، اس کے بعد آپ کوئی 2-3 منٹ کا ویڈیو ہے، وہ بھی آپ تقی صاحب کو سن لیجئے، اور ہمیں کوشش کریے کہ اس کو جتنا زیادہ پھیلا سکیں، بیکاز جو بات مولانا نے کی اس کو سمجھیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے بہتر فیصلے کریں،
اور بغیر دشمنیوں کے، بغیر مطلب ہے کہ اس قسم کے بغض کے اور اس قسم کے جو ہمارے حالات ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیاسی اختلافات دنیا کے ہر خطے میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، لیکن ان اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا، عداوت میں تبدیل کر دینا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا. یاد رکھو یہ سیاسی اختلافات کوئی کفر اسلام کا معرکہ نہیں ہے. یہ کوئی کفر اسلام کا معرکہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں دوسرا کافر ہے، بلکہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف اور سیاسی اختلاف کو دشمنیوں میں تبدیل کر دینا اور ایسے جھوٹے جھوٹے الزامات ایک دوسرے پر لگانا، ایک دوسرے کو اس طرح مفہوم کرنا جیسے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہی ہے، وہ اسلام ہمارا مسلمان بھائی ہی نہیں ہے. سارا رمضان ہمارا افسوس ہے کہ اس آفت میں گزرا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات، اتہامات پھیلاتے رہے، نفرتوں کے بیج بولتے رہے. کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹے؟ اس لیے بنا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیج بوئے؟ خدا کے لیے ہم ہوش میں آئے، اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھیں. آپ جو چاہیں، آپ کا جو سیاسی نظریہ ہو، آپ جو چاہیں سیاسی پارٹی اختیار کریں، لیکن ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہونا اور ملت کو، امت کو تقسیم کرنا کہ یہ ایک پارٹی ہے اور وہ دوسری پارٹی ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. اس نے ہمیں یہ اگر یہ سلسلہ ہمیں پاس جاری رہے گا، ہم کسی چیز کے لیے رہے گا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑ کر ختم ہو جائیں گے. خدا کے لیے ہوش کا ناخن لیں، اعتدال کو، سنجیدگی کو، متانت کو، سمجھ بوجھ کو اختیار کریں اور جذباتیت کو کا خاتمہ کریں. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کریں اور ٹھنڈے دل و دماغ کے مطابق جو بات آپ کو حق نظر آتی ہے بے شک اس کے پیچھے چلیں. لیکن لڑائیاں، ایک دوسرے پر حملے، ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی، گالی گلوچ، یہ نہ کسی مسلمان کا سیوا ہوتا ہے نہ کسی شریف انسان کا سیوا ہوتا ہے. آج گالی گلوچ ہمارے معاشرے کا ایک درہ امتیاز بن گیا کہ کون کس کو کتنی بڑی گالی دیتا ہے، کون کس کو کس طریقے سے دشمن ترازی کرتا ہے، اس کی بنا پر وہ مقبول ہو رہا ہے، اس کی بنا پر وہ آگے بڑھ رہا ہے. اگر ہم نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا تو پھر یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین کر لیں. آدھا ملک ہم گنوا جیسے اسی جذباتیت کی وجہ سے، اسی گالی گلوچ کی وجہ سے، اسی ناسمجھی کی وجہ سے آدھا ملک ہم نے گنوا دیا. اب آدھا رہ گیا ہے. خدا کے لیے اس کی تو عبادت کر لو، خدا کے لیے آپس میں دشمنیوں کے بیچ کو نہ بو اور آپس میں عداوتیں کو کھڑی نہ کرو. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کرو.